اگر آپ چاہتے، ارے قربان جائیں، حضور نے اس معاشرے میں جس میں علم نام کو نہ تھا، بے حیائی کو، گندگیوں کو، بدکاریوں کو ایک عظیم، یعنی اس کو تفاخر سے دیکھا جاتا تھا، آقا نے اس معاشرے میں اپنے دامن کو پاک رکھا ہے، تو پتا چلا محمد مصطفیٰ کی غلامی یہ ہے، اور غلام وہ ہے ایسے گندے معاشرے میں بھی اپنے دامن کو پاک رکھ کے دکھائے، ایسے گندے معاشرے میں بھی اپنے دامن کو پاک رکھ کے دکھائے۔ حضور نے وہاں پر، یہی وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں سے اللہ پاک زمین کے اوپر اپنی عظمتوں کو بلند کر دیتا ہے، اپنے نظام کو بلند کر دیتا ہے۔ تو آئیے خالی کھوکھلے نعرے نہ رکھیں، آؤ اپنے دامن کو پاک کریں، آؤ حضور علیہ السلام کے کردار کو دیکھیں۔ آقا علیہ السلام نے اس معاشرے میں بھی اپنے دامن پہ چھیٹا نہ پڑنے دیا، اور امتیوں کو اپنی قیامت تک کے آنے والے اپنے امتی اور غلاموں کو کردار دے دیا کہ لوگوں، گندگی کے جھکڑ چلتے پھرے نہیں، تم وہ نہیں ہو، تم میرے ہو۔ تم کون ہو؟ تم میرے ہو، اور میرے ہو کے رہنا۔ تو فرمایا کہ اللہ کی ذات پر اگر دلیل ہے تو ذات محمد مصطفیٰ خود اللہ کی ذات پہ دلیل ہے۔ محمد، اب آئیں لفظ محمد، اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا مادہ حامیم دال ہے۔ حامیم دال بڑی لطف کی بات ہے۔ حامیم دال سے حمد، حمد میں ہے تعریف، حمد تعریف کرنا۔ اب حامیم دال سے حامد بھی ہے، حامیم دال سے محمود بھی ہے۔ حامد بنے گا فاعل، اس کا معنی ہوگا تعریف کرنے والا۔ محمود بنے گا مفعول، اس کا معنی ہوگا جس کی تعریف کی جائے۔ حامیم دال سے حامد اللہ بھی ہے، حامیم دال سے حامد حضور بھی ہیں۔ یعنی جب اللہ حضور کی تعریف کریں تو اللہ حامد ہوا، حضور محمود ہو گئے، اور جب حضور اللہ کی تعریف کریں تو اللہ محمود ہوا، حضور حامد ہو گئے۔ مگر لطف کی بات یہ ہے کہ اللہ حامیم دال سے حامد ہے، محمود بھی ہے، محمد نہیں ہے۔ کیا؟ حامد کا معنی تعریف کرنے والا، مطلق تعریف کرنے والا۔ محمود کا معنی جس کی تعریف کی جائے۔ محمد کا معنی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ محمد کا کیا معنی؟ مقابلتاً، سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ احمد اس میں تفضیل پہ ہے، اس کا معنی بھی یہ ہے کہ مقابلتاً تعریف میں سب سے بڑا۔ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ اللہ کبیر نہیں کہتے، اس کا مطلب ہے اللہ بہت بڑا ہے۔ جب آپ نے کہا نا اللہ بہت بڑا ہے تو اس میں ایک شک آ جاتا ہے کہ بہت بڑا تو ہے، یوں تو زمین بھی بہت بڑی ہے، مگر زمین بہت بڑی ہے، اس سے بڑا آسمان ہے، تو بہت میں تصور ہے کوئی اور بھی بڑا ہوگا۔ آپ اس تصور کو رد کرنے کے لیے اس میں تفضیل لاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اب معنی بنے گا مقابلتاً اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبرو، اس وزن پر ہے احمدو، احمد۔ احمد کا معنی ہوگا مقابلتاً تعریف میں سب سے بڑا، تعریف میں اللہ حامد ہے، اللہ محمود ہے، اللہ نہ احمد ہے نہ محمد ہے، اللہ نہ احمد ہے نہ محمد ہے۔ محمد بھی صرف محمد ہیں اور احمد بھی صرف محمد ہیں، تعریف میں سب سے بڑے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آنا چاہیے، وہ یہ کہ تعریف میں ازل سے ابد تک جتنی بھی مخلوق پیدا ہوئی، یسبح للہ ما فی السماوات والارض، ہر شے تو اللہ کی تعریف کرتی ہے، ہر شے تو اللہ کی تعریف کرتی ہے، تو تعریف میں اللہ کو بڑا ہونا چاہیے، تعریف میں اللہ کو بڑا ہونا چاہیے۔ اللہ کیوں نہیں محمد؟ اللہ احمد کیوں نہیں؟ حضور احمد کیوں ہیں؟ حضور تعریف میں بڑے کیوں ہیں؟ یہ ایک سوال ہے، اور سن لیں یہ معنی اس کے ہیں، میں بڑے ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ تعریف میں سب سے بڑے محمد ہیں،
اور اللہ محمد نہیں ہے، اللہ احمد نہیں ہے، اللہ حامد ہے، محمود ہے، احمد نہیں ہے۔ اب آئیں وہ کیوں؟ جب بھی اللہ کی تعریف کی تو کس نے کی؟ مخلوق نے۔ جب بھی اللہ کی تعریف ہوئی تو کرنے والا کون ہے؟ مخلوق، اول سے آخر تک۔ تو جس نے بھی تعریف کی اللہ کی، جس نے تعریف کی وہ مخلوق تھا۔ بتائیں درجے میں مخلوق بڑی کہ خالق؟ خالق بڑا۔ تو خالق کا عمل بڑا کہ مخلوق کا؟ خالق کا عمل بڑا۔ اللہ کی جب تعریف ہوئی مخلوق نے کی، مگر حضور کی تعریف ہوئی مخلوق نے تو کی مگر خالق نے خود کی۔ خالق نے خود کی، تو جب خالق نے کی تو حضور تعریف میں بڑے ہو گئے، حضور تعریف میں بڑے ہو گئے کہ حضور کی تعریف کرنے والا خود خالق ہے۔ ارے قربان جائیں، جس کی تعریف خالق کرے اس کی تعریف کوئی بڑھ کے کر سکتا ہے؟ بولیے، کر سکتا ہے؟ تو بابا یہ تصور ہی باطل ہو گیا کہ آپ تعریف میں بڑھ جاتے ہیں۔ نہیں لوگوں، جتنی تعریف کر سکتے ہو کرو، تم اول تا آخر سارے درخت قلم بن جائیں، سارے سمندر سیاہی بن جائیں، اور ساری عالم خلق حضور کی تعریف لکھنے لگے، سب کچھ مٹ جائے گا، حضور کی تعریف نہ مٹے گی، اور پھر بھی اس ذات کی تعریف کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے دیکھا اللہ نے اپنے محبوب کا نام رکھا، خود بے مثل تھا، اپنا نام بے مثل رکھا، محبوب بے مثل تھا، اس کا نام بھی بے مثل رکھا۔ اب آ جائیں، آخری بات کر رہا ہوں، یہ ایک مسئلہ میرے ذہن میں آ گیا۔ آپ لوگ حضور علیہ السلام کا جب نام آ جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھیں جھک جاتی ہیں اور آپ اپنے انگوٹھے چومتے ہیں اور آنکھوں سے لگا دیتے ہیں۔ جب آپ آنکھوں سے لگا دیتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں بھئی یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ آپ نے انگوٹھے کیوں چومے؟ آپ نے کہا ادب میں، آپ نے کہا محبت میں۔ جب آپ نے کہا نا ادب میں محبت میں، تو آگے سے جواب آیا پھر اللہ کے نام پہ کیوں نہیں چومتے؟ یہ سوال ہے نا، اللہ کے نام پہ کیوں نہیں چومتے؟ تو سن لیں، اللہ نہ دیکھا جاتا ہے نہ چوما جاتا ہے۔ اللہ نہ دیکھا جاتا ہے نہ چوما جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے 40 سرداروں نے کہا کہ اے موسیٰ لن نؤمن حتی نر اللہ جہرا، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ اللہ کو ان آنکھوں سے دیکھ لیں۔ جب یہ انہوں نے دعویٰ کیا، یہ بات کی، تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے لاڈلے نبی تھے، اللہ کے پاس چلے گئے، عرض کی میرے مالک ذرا پردہ اٹھا دے، ان کو اپنا جلوہ دکھا دے۔ 40 سرداروں کو اکٹھا کر کے طور پہ لے گئے، طور پہ لے گئے، عرض کی مولا مشاہدہ کروا دے۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، یہ کہاں دیکھیں گے؟ تو یہ تو دیکھ نہیں سکتے۔ فرمایا نہیں مولا تو ایک جھلک دکھا دے۔ قرآن پاک میں ہے، اللہ پاک نے تجلی پھینکی، وہ جل کے راکھ ہو گئے، 40 کے 40 جل کے راکھ ہو گئے۔ خر موسیٰ صاعقہ، نبوت بے ہوش ہو کے جا گری، نبوت بے ہوش ہو کے جا گری۔ تو وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو، اس کو نہ کوئی دیکھ سکتا ہے نہ کوئی چوم سکتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان یہ ہے کہ محبت شدید ہو اللہ کے ساتھ۔ تو مولا محبت کیسے کرے؟ تو نظر بھی نہیں آتا، تو نظر نہیں آتا، اور محبت کے لیے لازم ہے کوئی حسن کا پیکر سامنے ہو، کوئی جلوہ آئے، کوئی حسن کی چمک آئے، دل گھائل ہو جائے، تو پھر انسان محبت کرتا ہے۔ تو نظر نہیں آتا، فرمایا میں نظر نہیں آتا تو میرا مصطفیٰ تو نظر آتا ہے نا۔ من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھنا، جس نے مصطفیٰ کو دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ موتا تیری طاعت چاہتے ہیں، فرمایا ہاں میری کوئی طاعت نہیں ہے، میری طاعت کرے کون؟ میری طاعت کون کرے؟ نہ تم مجھے دیکھ سکتے ہو نہ تم میرے ساتھ چل سکتے ہو، طاعت کیسے کرو گے؟ تو مولا پھر کیا کریں؟ فرمایا ہاں مصطفیٰ کی طاعت کر لو، وہی میری اطاعت ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے مصطفیٰ کی اطاعت کی، یہ اطاعت ہی خدا کی اطاعت ہے۔
مولا تجھ سے پیار کرنا ہے، فرمایا مجھ سے کیا پیار کرنا، مصطفیٰ سے پیار کرو، یہی میرا پیار ہے۔ مولا تیرا ادب چاہتے ہیں، تیرا ادب چاہتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، نہ اللہ سے آگے بڑھو نہ اللہ کے رسول سے آگے بڑھو۔ اے ایمان والو، نہ اللہ سے پہل کرو نہ اللہ کے رسول سے پہل کرو۔ مولا اللہ کے رسول سے پہل نہ کریں، اس کی سمجھ آتی ہے کہ وہ بیٹھے ہوں، اٹھیں تو بعد میں اٹھیں، پہلے وہ اٹھیں، وہ کھائیں تو کھانے کی مجلس ہو پہلے وہ کھائیں بعد میں ہم کھائیں، چلنے کی مجلس ہو وہ آگے چلیں ہم پیچھے چلیں، کوئی کام ہو وہ پہلے کریں۔ اس کی تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ مصطفیٰ سے آگے نہ بڑھیں، کہ وہ چلیں تو ان کے پیچھے پیچھے رہیں۔ تو مولا تو نظر ہی نہیں آتا، تو نظر نہیں آتا، نہ تو ہمارے ساتھ چلے، نہ کھائے نہ پیے، تو تجھ